لگتا ہے کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. میں ایک سوال کر رہا ہوں, اگر ایک پورا اتنا بڑا, آپ کو پتا ہے اب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ دونوں کا مناظرہ ہے. جی صحیح ہے, تو اب لوگ تو اس پہ لگ گئے. ٹھیک, اب ہم سب بحثیت ویور کسی بھی فقہ سے ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب اور انجینئر صاحب ہم بیٹھ جائیں. تو آپ اگر تھوڑی سی لچک دکھا دیں, ابھی ویڈیو پیغام دے دیں منیب الرحمان صاحب. جی میں تو جناب ایسے کہ میں تو کس ہم یہ ایک اسکرین کے اوپر وہ پورا کتاب کا جو ورک ہے وہ چلا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ پڑھے تو پھر آپ میرے مرید ہوں گے. اچھا ویسے اس کی وضاحت آگے ہے انہوں نے کیوں کہا تھا, وہ اس کتاب کا کیا معاملہ ہے. بنیادی طور پر اتنا جھوٹ بولتے ہیں, کیوں یہ ہمارے سامنے مناظرے میں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ ہم نے ان کی دھجیاں اڑا دینی ہے. ہم نے اس کو کہنا ہے کہ لے آ تو وہ کتاب جس میں یہ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح یہ جو تصوف کی کتابوں میں یہ اس قسم کے بکواس ہیں یہ غلط ہیں. آپ کس کو بکواس ہی کہتا ہے؟ ارے بھائی ہمارے ہم کب سے پچھلے کئی سالوں سے ہماری موجود ہے اور ریکارڈ ویڈیو ہمارے علماء کی موجود ہے. ہم نے تو دیکھا کہ یار ہمارے علماء نے جواب دے دیے بس بات ہو گئی ہے, لیکن یہ بار بار اس کو چونکہ پلے شے ہی کوئی نہیں نا, پلے نہیں تہلاتے کر دی میلا میلا, یہ جدھر وہ بیٹھتے ہیں نا یہ ان کے اس کی بھی برابر نہیں ہے. اور چلو ہم چھوٹے ہیں نا, یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے, وہ بڑے تو بڑے ہیں یار. یہ کیا جسے کہتے ہیں ہماری قوم کی, یہ بالکل دماغ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک آدمی چھوٹوں سے, اچھا یا تو نا یہ کوئی مثال پیش کرے, دیکھو جی فلاں بھی میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کو شکست دے دی تھی, اب میں ان چھوٹوں سے نہیں, اور تو یقیناً بھی نہیں بیٹھا یار. لیکن میں جب گیا تھا جیلم کے لیے تو میں ان کی شرط پوری کر کے گیا تھا. اچھا, انہوں نے کہا تھا منیب الرحمان صاحب سے لکھوائیں, اگر ایک معاملے پر آپ کی یہ شرط ہے کہ یہ میں تب سائن کروں گا جب میجر صاحب لکھ کے دیں گے, اور اگر کوئی بندہ کرنل صاحب نے لکھوا کے لائے تو زیادہ بہتر ہے. تو میں یہ ویڈیو آپ کو بھی دے دیتا ہوں, بیچ میں ایڈ کر لیجئے گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جنہیں کہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں, تو میں تو ان سے اجازت لے کے دعا کروا کے نکلا تھا گھر سے. یہ بات چونکہ جیلمی صاحب کو پتا تھی کہ بھائی یہ بندہ تو آپ ان سے بھی اوپر والی لیول والے کو لکھوا کے لے آئے, کہ آپ پوری ویڈیو بنوا کے لے آئے, اس کی وہ باہر نہیں نکلے. اچھا یہ ایک معاملہ ہے, آپ تو اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کیا ہی فرق پڑے گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ یہ جو معاملہ ہے ڈسکنیکٹ کا مفتی منیب صاحب سے ختم کرانے کے لیے مجھے ایک ویڈیو دے دیں اور تو بوسلے جا کے مرزا صاحب کو. دیکھیں اس پہ آپ کی ذریعے سے جو لوگ ہمارے مسلک کے حوالے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیز ہے, میرے کوئی بنی ہے, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, میں تو بہت عاجز آدمی ہوں, میرے لیے سارے بزرگ ہیں. چھوٹا موٹا علمی اختلاف ہمارا ہوتا رہتا ہے, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ناقابل جو ریٹرن نہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے کے موقف سے آپ واضح طور پر آپ کی ایسی چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں, اور یہ صرف ہمارے نہیں ہے, یہ کچھ شیعہ لوگوں کے بھی ہے, دیوبندیوں میں بھی ہے, اہل الحدیث میں بھی, اور واضح بڑے بڑے پوری خلیجیں پڑی ہوئی ہیں. اب ایک آدمی کو مثلا مجھے پتا ہے کہ شیعہ دیوبندی حضرات کا جو حیاتی اور مماتی گروپ کا فلاں عالم ہے وہ آپس میں خوب ان کی کلیش ہے. اب اگر ایک بندہ ہوگا میں کہوں نہیں تو اس سے لکھوا کے لا, تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب کو پتا ہے کہ یار یہ تو ایک بھاگنے والا. میں جو گزارش کروں جی میں بالکل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, میں ایک سوال کر رہا ہوں, اگر ایک پورا اتنا بڑا, آپ کو پتا ہے اب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ دونوں کا مناظرہ ہے. جی صحیح ہے, تو اب لوگ تو اس پہ لگ گئے. ٹھیک, اب ہم سب بحثیت ویور کسی بھی فقہ سے ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب اور انجینئر صاحب ہم بیٹھ جائیں. تو آپ اگر تھوڑی سی لچک دکھا دیں, ابھی ویڈیو پیغام دے دیں منیب الرحمان صاحب. جی میں تو جناب ایسے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں, ان سے رابطہ بھی ہوا ہے, لیکن میں ایک اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آؤٹ آف رول ہے یہ چیز. یہ جو اس کا مطلب کہاں لکھا ہوا ہے, کس عقل نقل کیا چیز ہے کہ بھئی آپ فلاں سے لکھوا کے لو یہ چیز. میں مان گیا ہوں نا, سمجھ گئے, موقف جائز ہے. صحیح, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے دلائل اتنے یقیناً مضبوط دلائل ہیں آپ کے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار, لیکن میرا ایک سوال ہے, ہم نے مرزا صاحب کی شرط سود کے ساتھ پوری کی ہے. اچھا, کہ بھائی انہوں نے میجر کا کہا, ہم نے کرنل کا کر دیا, اب اس کے بعد تو کوئی چیز پیچھے رہتی ہی نہیں ہے. اچھا جی, وہ اب ایک اور چیز بھی ہے, یہ میرے علم میں اضافے کے لیے بتا دیں کہ انجینئر صاحب خود بھی 31 سال جو ہے وہ بریلوی فرقے میں رہے ہیں غالباً, ٹھیک ہے, انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں بتایا.
تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس فقہ کے اندر وہ مسائل بہت سارے بتاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میرے خیال میں آپ کی ہر ایک ویڈیو میں ایک وہ چشتی صاحب کا وہ حوالہ دیتے ہیں کلمے کا، جی جی تو آپ نے بے شمار ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ اس کو بیان بھی کر دیے، اس کی تھوڑی سی وضاحت دے دیں کہ وہ جو معاملہ ہے، اس ہم یہ ایک اسکرین کے اوپر وہ پورا کتاب کا جو ورک ہے وہ چلا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ پڑھے تو پھر آپ میرے مرید ہوں گے. اچھا ویسے اس کی وضاحت آگے ہے انہوں نے کیوں کہا تھا، وہ اس کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلواڑ کی ہے مرزا صاحب نے اس علم کے ساتھ، لیکن ہمیں ان سے گلہ اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ عالم نہیں ہے، انہوں نے فنون پڑھے ہی نہیں ہے. اچھا وہ ایک جسٹ ایک ریسرچر ہے، وہ خود مانتے ہیں ان سے کہ میں فلاں کی ویڈیو سنی، فلاں کی میں نے درس سنے، تو اس طرح تو عالم کوئی نہیں بنتا بھائی، اس کے لیے تو پورا ایک فن پڑھنا پڑتا ہے. اب مرزا صاحب نے یہ جو کتابوں کے حوالے سے بات کی، ایک پہلی بات تو میں سننے والوں کو یہ بتا دوں، یہ جو ان کتابوں کے وہ حوالے دے رہے ہیں ان کا تعلق تصوف کی کتابوں سے. اچھا. اور تصوف کی کتابوں سے ہمارے ہاں نہ کوئی حلال کا فتویٰ دیا جاتا ہے، نہ حرام کا فتویٰ، نہ ایمان کا فتویٰ، نہ کفر کا فتویٰ. وہ جسٹ ایک کتابیں ہوتی ہیں ہیلدی جسے کہتے ہیں تربیت کے لیے، تھوڑی بہت بھی یار اگر کوئی بزرگوں کی اچھی باتیں ہیں تو ان کو سن لی، اخلاق اچھے ہو گئے، کردار اچھا ہو گیا، بس ٹھیک ہے. فتویٰ ہمارا کس پر ہے؟ قرآن پر، حدیث پر، یا باقی جو ہماری کتابیں ان پر. اب یہ مرزا صاحب کا واضح دجل ہے، میں اس کو دجل کہوں گا. بارہا ان کو اس چیز کا جواب دیا گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے واضح طور پر لکھا ہے، جن کے ساتھ ہمارا مسلکی تشخص ہے، یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے لا الہ الا چشتی رسول اللہ، یعنی یہ ان کا نہیں ہے، ان کو لکھا ہے کہ جو محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی بھی طرح کا کسی بھی معنی میں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک ہے کہ لا الہ الا چشتی رسول اللہ یہ کفر ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے ایسا شخص، یہ جو کرنے والا ہے یہ کلمہ کفری ہے. اب عام ترین بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ بھی نے بھی تو مان لیا کفری، ہم بھی مان لیا، بھائی ہم نے کب انکار کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اب ان کا اگلا یہ ہے دعویٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بریلوی جو ہیں یہ اس کلمے کا دفاع کرتے ہیں. ہاں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس ظلم عظیم یہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، میں کہتا ہوں پڑھ کر اس کو دم کر کے بندہ پانی پلایا ان لوگوں کو. اتنا جھوٹ بولتے ہیں. کیوں یہ ہمارے سامنے مناظرے میں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ ہم نے ان کی دھجیاں اڑا دینی ہے. ہم نے اس کو کہنا ہے کہ لے آ تو وہ کتاب جس میں یہ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اجی مناظروں میں دفاع، او بھائی اگر کسی ایک مناظر نے، پہلی بات یہ کوئی بھی دفاع نہیں کرتا، اور اگر کسی نے کر دیا تو پورے مسئلے کو تو کافر کہہ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اس کا کوئی دفاع نہیں کرتا. البتہ ہم جن بزرگوں کی طرف یہ کلمہ منسوب ہے ہم ان کا دفاع کرتے ہیں. زبردست. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب اس میں آپ کو پرابلم بتاؤں. اچھا خود مرزا صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا کہ یہ کلمہ بختیار کاکی نے پڑھایا. ٹھیک ہے. جس کتاب کا حوالہ ہے فوائد السالکین جو حشت بہشت، اس میں لکھا ہے یہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا. وہ ایک اور کتاب ہے سبع سنابل جس کا وہ حوالہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر ہے یوسف چشتی نے پڑھایا. اسی طرح اور کئی کتابیں جن میں اور لوگوں کے نام ہے فلانے نے پڑھایا. ارے بھائی سب سے پہلے تصوف کی کتاب ہے جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، پھر اتنا اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ مطلب الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو اس طرح آپ کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں خدا کے واسطے، ایک کتاب میں کسی کا نام، دوسری میں کسی کا نام، تیسری میں کسی کا نام، تو آپ اسپیسیفک کسی ایک شخصیت جن کی ولایت مسلمہ ہے، جو اللہ کی ولی ہیں، جن کو کروڑوں مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ کتابوں میں ایک تصوف کی گھسی پڑی کتاب ہمیں اس کا پتہ. اچھا جس کتاب میں اس کے بارے میں بھی ہمارے بزرگوں نے کئی سو سال پہلے لکھا ہوا کہ یہ کتاب جن بزرگوں کے نام انہوں نے لکھی نہیں. اتنے ڈھیلے بنیادوں پر، اتنے کچی بنیادوں پر کیا آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یا کہہ سکتے ہیں کہ اس شخصیت نے جس کی اتنی بڑی قد کاٹ ہے دین کا، اس نے اپنا کلمہ پڑھایا ہوگا؟ نہیں. اب میں اس پر ایک حوالہ اور دے رہا ہوں. مرزا صاحب کو اصل میں غامدی صاحب کا وہ ٹیکا لگا ہوا ہے کہ انہوں نے ہٹ کرنا ہے تو صوفیہ کو، ورنہ اس سے زیادہ خطرناک چیزیں میں حدیث کی کتابوں میں دکھاؤں گا. یہ تو مناظرے کی بات کر رہے ہیں نا، تو مناظرے میں نے دکھانی تھی کہ یہ حدیث کی کتاب میں
तारीख की किताबों में, फिक्र की किताबों में गैर मुफ्तावी अक़वाल हैं, तारीख की किताबों में मौजूद। मसलन तारीख की किताब है अल बिदाया वन निहाया, इसी तरह तारीख तबरी है, और आले सुन्नत व जमात के यहाँ बल्कि उम्मत के यहाँ ये दो मुस्तनद तरीन हदीस तारीख की किताबें, यानी ज्यादा, वैसे और भी हैं लेकिन इन पर ज्यादा एतमाद किया जाता है। अब इन दोनों किताबों में लिखा है कि एक वफद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आया तो उसने आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये मौजूद है। अब हम कहते हैं कि जरा बताओ कि जिसको या रसूल अल्लाह कहा उसके बारे में क्या हुक्म है, जिन्होंने या रसूल अल्लाह कहा उनके बारे में क्या हुक्म है, और वहां साहबी रसूल एक और हैं जिनको जो साथ लेकर आए उनके बारे में क्या हुक्म है, फिर जिस किताब में ये वाकया लिखा उसके बारे में क्या हुक्म है, और अब बताओ जरा, हिम्मत करो लगाओ इन पर कुफर के फतवे। हजरत ये तसव्वुफ की किताब नहीं, ये आपकी मेन किताब है, तारीख की मेन किताबें, उसमें ये लिखा हुआ है। अब इसका हम ये जवाब देते हैं कि ये सब मन गलत बातें हैं। कहां साहबी रसूल, रसूलुल्लाह की सोबत में बैठने वाला शख्स वो किस तरह से अपने आप को या रसूलुल्लाह कहलवा सकता है, या उनके पास आने वाले यकीनन वो ताबईन लोग हैं, क्या वो ताबईन एक साहबी को रसूल कहे और वहां से बच के वापस आ जाए? ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये मौजू वाकया है। तो जिस तरह ये किताब ने मौजू वाकया है, इसकी वजह से ना हजरत अमीर मुआविया पर फतवा, न वो जाने वाले वफद पर फतवा, न लिखी जाने वाली जिस किताब में लिखा है उस पर फतवा, किसी किताब पर फतवा नहीं, जस्ट कहा जाएगा ये मौजू वाकया है। इसी तरह ये जो तसव्वुफ की किताबों में ये इस किस्म के बकवास हैं, ये गलत हैं। आप किसको बकवास ही कहते हैं? अरे भाई, हमारे हम कब से पिछले कई सालों से हमारे मौजूद है और रिकॉर्ड वीडियो हमारे उलमा की मौजूद है। हमने तो देखा कि यार हमारे उलमा ने जवाब दे दिए, बस बात हो गई है। लेकिन ये बार बार उसको, चूंकि पल्ले शे ही कोई नहीं ना, पल्ले नहीं तहलाते कर दी मेला मेला, ये तो पल्ले शे ही कोई नहीं है सिवाय इन घिसी पिटी चीजों के। तो उनको पता है कि जिसमें किसी मुनादर के मैं आगे चढ़ूंगा तो उसने तो मेरे कख नहीं चढ़ना। हजरत ये वजह है कि ये मुनादरा नहीं करता। और मैं आज आपको, मैं अभी आपको मैं कहता हूं, मैं आपको एक जैसे कहते हैं ना कि पेशन गोई कर रहा हूं, ये नहीं करेगा कभी भी, किसी आलिम से नहीं करेगा, मुनाजिर से ये नहीं करेगा। हाँ, जिस तरह अपनी, अच्छा मैं अब से, आपने मुझे काजी मुनीब रहमान से लिखवा के लाए, तो ये पिछले दिनों इसने एक मुफ्ती मुनीर साहब नाम के एक शख्स हैं, उनको बुलाकर क्यों इल्मी मुबासा किया। अब हम पूछते हैं, अच्छा फिर उनके चैलेंज में एक और है सिलवान मिसबाही साहब, वो एक जो खतीब है, उनको कहा भाई तुम आ जाओ, मैं ऐदी मनीत में ठोकांगा। यानी जो सॉफ्ट आपके लिए टारगेट है उसको आप शिकस्त देकर हमारे मसलक पे अपनी दवाश और झंडा तकिया ने, मैं चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी नू रगड़ा दे देता, फलाना कर देता, बरेलवी में मत मार देती। बच्चे स्टूडेंट आ रहे यार, उसके लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब से इल्मी मुबासा। अच्छा, अब वहां क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मुनीब रहमान साहब से लिखवा के लाओ? क्योंकि मेरे लिए वो खुद अपनी गुफ्तगू में कह चुके हैं कि ये इनका मंतक का इमाम है और ये मुनाजिर है। फिर मैं एक और आम चीज बात कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए नहीं, मैं पूरे मसलक का नुमाइंदा नहीं, पूरी तमाम जमातों की तरफ से पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं। किसी को एक जमात कहती होगी ये बहुत बड़े वो हैं, तो दूसरी कहती होगी भाई इसके पास तो इल्म ही नहीं है, तीसरी कहती होगी भाई इसका फलाना मसला गलत है। इस तरह तो कोई बंदा नहीं है। आओ, ये मिर्जा साहब भी मानते हैं, सारी दुनिया को पता है। क्या मेरे लिसनर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे ताल्लुक वाले लाखों में हैं कि नहीं है? बिल्कुल। तो मिर्जा साहब ने हजारों वीडियोस जो बनाई है वो किसके लिए बनाई है? फॉलोअर्स के लिए ना। अब एक घंटे की वीडियो बनाने पे कितना टाइम, कितनी मेहनत होती है, हजारों घंटे उनके लगे हुए हैं। तो यार अगर हजारों घंटे की उन्होंने वीडियोस बनाकर उनमें से उन्होंने इतने फॉलोअर लिए हैं जो कुछ, और उनमें जरूरी नहीं कि सारे उनके और सिर्फ सब्सक्राइबर हुए हैं, मैंने भी उनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं उनका फॉलोअर थोड़ा हूँ। हजारों लोग उनको ऐसे सुनते हैं जो उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उल्टा उनके रद्द के लिए वो सुनते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप हजारों घंटे की वीडियो बना के फॉलोअर ले रहे हैं, 15 सालों में कितने, 2 मिलियन या जो भी है उनका, मुझे नहीं पूरा फिगर का पता। अच्छा साहब, तो आप मुझे एक ही दिन में, घंटे में लगाए ना फैंटी हनीफ कुरैशी को, उसके जो लाखों लोग हैं वो तो आपके साथ हो जाएंगे ना। फिर आप खुद कह चुके हैं ये मुनाज़िर आज़म है बरेलवियों का, आपकी तो इतनी बड़ी दलील होगी, तक कोई इन्ने बड़े मुनाज़िर दी में मंजी ठोकी है, ए लो जी और है कोई सामने ले आओ। अच्छा, एक बंदा जो मुनाज़िर है, जो मुनाज़िर फिजिकली कर चुका है, दूसरी तरफ वो बंदा है जिसे कहते हैं ना कि जनाब किसी छोटे से मुनाज़िर से भी उसने
مناظر بات کر رہا ہوں, اس نے مناظرہ نہیں کیا ہے. اچھا, ایک ٹیم ہے جو انٹرنیشنل لیول کے ٹورنامنٹ کھیل کے ورلڈ کپ کے فائنل میں کھڑی ہے, دوسری ٹیم ہے جس نے کاؤنٹی بھی نہیں کھیلی ہوئی اور وہ کہہ رہی ہے مجھے اس ٹیم کے ساتھ فائنل میچ کھلاؤ. اس کی شکل ہے یہ منیب الرحمان صاحب کے سامنے بیٹھے, اس کی شکل ہے کہ یہ وہ کہتا ہے جی میں عثمانی کے قدموں میں بیٹھوں گا. ارے بھائی, انہوں نے کہا ہے جی, ارے بھائی میں عرض ہے کہ یہ کس حیثیت سے, یہ ان کے شاگردوں کی جدھر وہ بیٹھتے ہیں نا, یہ ان کے اس کی بھی برابر نہیں ہے. اور چلو ہم چھوٹے ہیں نا, یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے, وہ بڑے تو بڑے ہیں یار. یہ کیا جسے کہتے ہیں ہماری قوم کی, یہ بالکل دماغ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک آدمی چھوٹوں سے, اچھا یا تو نا یہ کوئی مثال پیش کرے, دیکھو جی فلاں بھی میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کو شکست دے دی تھی, اب میں ان چھوٹوں سے نہیں, اور تو یقیناً بھی نہیں بیٹھا یار, تو پہلے ہی جو کہہ رہا ہے جی کہ میں منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا, یہ میں تقی عثمانی سے چھوٹو بھیج دیتے ہیں, وہ خود آئیں, اور اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ مناسب تو نہیں ہے. لیکن ایک حل کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے. حل جو ہے حنیف صاحب